وائٹ گفٹ سنڈے بائبل مقدس کی روشنی میں پہلی تلاوت پرانے عہد نامے میں سے امثال کی کتاب 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ جو غریبوں پر رحم کرتا ہے وہ خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اس کے نیک کام کا بدلہ دے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا در حقیقت خدا کی خدمت کرنا ہے، اور وہ ہماری قربانیوں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ جبکہ دوسری تلاوت نئے عہد نامے میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہر شخص جیسا اس کے دل نے ٹھہرایا ہے ویسا ہی کرے، نہ افسوس کے ساتھ نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کو وہ دینے والا پسند ہے جو خوشی اور رضامندی سے دیتا ہے، نہ کہ مجبور ہو کر یا دکھاوے کے لیے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک خاص دن وائٹ گفٹ سنڈے کے حوالے سے خدا کے کلام کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ یہ دن نہ صرف دینے کی خوشی کا اظہار ہے بلکہ مسیحی ایمان کے بنیادی اصولوں یعنی محبت، قربانی اور خدمت کی عملی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ آج ہم اس کے تاریخی پس منظر، اس کی اہمیت اور موجودہ دور میں اس کا اطلاق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وائٹ گفٹ سنڈے کی روایت 1903 میں پینسویل اوہایو میں شروع ہوئی۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب ایک میتھوڈسٹ پادری صاحب کی بیوی اور اس کی بیٹیوں نے اپنے بچوں کو تحائف کی قیمت پر بحث کرتے ہوئے دیکھا جو وہ ضرورت مندوں کے لیے گرجا گھر میں لا رہے تھے۔ شرمندگی سے بچنے اور ہر ایک کو دینے کی خوشی میں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے لیے انہوں نے تحفے کو سفید کاغذ میں لپیٹنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کی قیمت چھپ جائے۔ اس روایت میں کئی فرقوں کے بہت سے گرجا گھروں کو شامل کرنے کے لیے بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ گرجا گھر حاضرین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ خدمت میں سفید کاغذ میں لپٹا تحفہ لے کر آئیں، پھر تحائف ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وائٹ گفٹ سنڈے کی روایت اس خیال پر مبنی ہے کہ ہر عمر اور معاشی حیثیت کے لوگ دینے کی خوشی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر بھی کام کرتا ہے کہ خدا لوگوں کی ضروریات کو دیکھتا ہے اور ناانصافی کی اصلاح کی خواہش کرتا ہے۔ وائٹ گفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد بغیر کسی تفریق کے اپنے تحفے کو سفید کاغذ میں لپیٹ کر پیش کرے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا کی نظر میں سب تحائف برابر ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی یا معمولی کیوں نہ ہوں۔ اس روایت کا مقصد یہ تھا کہ دینے والا اپنی خوشی اور دل کی سچائی سے تحفہ دے، نہ کہ دکھاوے یا برتری کے جذبے کے تحت۔ وائٹ گفٹ سنڈے کی اہمیت بائبل مقدس ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ دینا مسیحی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، دینا لینے سے زیادہ مبارک ہے، جس کا ذکر آپ اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 35ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ وائٹ گفٹ سنڈے ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت میں دینے کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت، خدا نے اپنی محبت کا ثبوت یوں دیا ہے کہ اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کیا۔ وائٹ گفٹ سنڈے ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے برابری اور انصاف۔ ہر تحفہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خدا کی نظر میں قیمتی ہے اگر وہ دل سے دیا جائے۔ وائٹ گفٹ سنڈے میں خدمت کی روح کے بارے میں بھی سکھاتا ہے۔ یہ دن ہمیں دوسروں کی ضرورت کا احساس دلانے اور ان کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ یسوع نے فرمایا، جو تم نے میرے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ کیا۔ موجودہ دور میں وائٹ گفٹ سنڈے کا اطلاق اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آج کے زمانے میں جب دنیا میں عدم مساوات، خود غرضی اور بے حسی بڑھ رہی ہے، وائٹ گفٹ سنڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ جیسا پطرس اور یوحنا نے کہا، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ تمہیں دیتے ہیں۔ اعمال 3 باب اس کی 6 آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت، مہارت اور وسائل کو بانٹیں۔ ہم صرف مادی چیزیں ہی نہیں بلکہ اپنے وقت اور محبت کو بھی دوسروں کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ دینے کی خوشی کو اپنائیں۔
خدا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم دینے والے دل سے خوشی کے ساتھ اپنے وسائل بانٹیں۔ عزیزو، وائٹ گفٹ سنڈے ایک یاد دہانی ہے کہ خدا نے ہمیں جتنا دیا ہے اس کا ایک حصہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت، عاجزی اور خدمت کے جذبے کے تحت بانٹیں۔ آئیں ہم اپنی زندگی کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالیں اور دوسروں کے لیے برکت کا ذریعہ بنیں۔ خدا ہمیں برکت دے کہ ہم حقیقی محبت اور عاجزی کے ساتھ دینے والے بن سکیں اور دنیا میں یسوع مسیح کی روشنی کو منعکس کریں۔ آمین۔